تو لوگ سنتے ہی ہیں ہمیں، لیکن یہ باہر کے ملک سے ایک بہن نے ہمیں واٹس ایپ پہ سوال بھیجا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا سوال خود ہی لائیو سن لیجئے۔ واٹس ایپ پہ میں پلے کر دیتا ہوں، تو پھر آپ اس کی جو رہنمائی ہو آپ کرنا چاہیں وہ کر دیجئے گا۔ تو میں پلے کر لوں، یہ سنیے گا آپ۔ ہسبینڈ کی ماں کی ڈیمانڈ تھی ہم سے کہ یہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، ملنا شروع کریں، آ کے ہمارے پاؤں پکڑیں، معافیاں مانگیں، زمین پہ بیٹھیں، گھٹنے پکڑیں، معافی بھی مانگیں چاہے ہمارا بیٹا جتنے مرضی ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ میری امی نے کبھی پوری نہیں کی، ان کے گھر نہیں گئے معافی مانگنے، ان کے پاؤں نہیں پکڑے ہم نے، تو اس کے لیے بھی ناراض رہتے تھے اس کے ماں باپ پاکستان میں۔ اچھا، 2-3 مثالیں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو میرا کیس سمجھ لگے اچھی طرح۔ یہ بندہ مجھے ساری رات 4-4 5-5 گھنٹے مارتا تھا، بیڈ پہ لیٹی ہوتی تھی، کہتا اٹھ کے بیٹھ، اٹھ کے بیٹھ، بٹھا کے سر دیواروں کے ساتھ مارتا تھا اور کہتا تھا گھڑی کیوں دیکھ رہی ہو، ٹائم نہیں گزر رہا، میں تمہیں ایسے ماروں گا، تم بچے چھوڑ کے پاکستان جاؤ گی ایک دن، تم یہاں سے جاؤ گی، تم یہاں سے جاؤ گی، بس ذہنی مریض۔ پھر یہ مجھے لوہے کی ہتھوڑی نکال کے گھریلو باتوں پہ، اس کی ماں اس کو فون پہ شکایتیں لگاتی تھی پاکستان سے، اور یہ گھریلو مسائل، تمہاری ماں نہیں آئی، میری ماں نہیں ملی، اس طرح کی باتوں پہ یہ مجھے لوہے کی ہتھوڑی نکال کے نا میرے پاؤں ٹانگوں ہاتھوں پہ مارتا ہوتا تھا، مجھے ٹھوڑی پہ مکے مارتا تھا، میرے ہونٹ پھاڑ دیتا تھا مکے مار مار کے، اور لوگوں کو باہر جا کے کہتا تھا جاؤ میں نے اپنی بیوی کو مارا، کس کی ہمت ہے آ کے، اس طرح کا گنڈا تھا، جاؤ جس نے آ کے بچانا ہے اس کو بچا لو۔ جوتے، ڈنڈے، چھری اس نے میرے اوپر ایک دفعہ نکالی تھی، اس نے میرے ہاتھوں پہ پاؤں پہ تھوڑیاں ماری ہوئی ہیں، ڈنڈے برش مارتا تھا، جوتا مارتا تھا، سر دیواروں کے ساتھ مارتا تھا، خون نکالتا تھا، اور بعد میں قرآن اٹھواتا تھا، کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ آج رات میں نے تمہیں کتنا مارا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، صبح اٹھ کے میں خوف کی وجہ سے اس سے ڈر کر چپ کر کے گھر کے کام کرتی رہتی تھی، بچے نہ مجھ سے چھوٹ جائیں، مجھ سے بچے نہ لے لیں۔ پھر کہتا تھا اگر کبھی بچوں کے ساتھ پاکستان جاؤ گی میں وہاں سے گنڈے بھیج کے نا بچے اٹھا کے امریکہ بھاگ جاؤں گا، اور میں اٹالین مافیا کا باس ہوں، میں گاڈ فادر ہوں، یہ اپنے بارے میں باتیں کرتا تھا، سب میرے پاؤں پہ بیٹھیں گے آ کے، یہ نیچر تھی اس کی نا۔ اب 27 سال کے بعد اس نے نئی پاکستان سے جوان لڑکی کوئی لے آیا شادی کر کے، اور اب اس نے مجھے چھوڑ دیا، ڈیورس بھیج دیا۔ ایک چھوٹی سی 4-5 مثالیں میں نے، چلتر عورت، دوزخی عورت، چلتر باز عورت، بس یہی ڈائلاگ مجھے مارتا تھا۔ اور میں یہاں کے ٹیچر بنی ہوں، میں نے یہاں انٹرپریٹر کا کام سویڈش زبان سیکھ کے میں نے ادھر لائبریریوں میں جاب کی، ٹیچنگ کی، اللہ کا شکر ہے میں بڑی اچھی جاب ہے۔ اس سلوک کے باوجود گھر میں جو میرے عاشر ہوتا تھا، کام پہ مجھے بڑے شوق سے بھیجتا تھا، جاؤ ساری تنخواہ رکھ لیتا تھا، تو میں اس کے باوجود اچھی جابیں کی ہیں یہاں پہ آگے، اس نے میری شخصیت بھی برباد کر دی ہے، میں پھر بھی خودکشی کی طرف نہیں جاتی، جو بھی میرے ساتھ ہوا ساری زندگی۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا تھا کہ 27 سال کی سٹوری ہے، میں ساری تو نہیں سنا سکتی، لیکن یہ بتاتی ہوں کہ اس کے خیالات نا، اٹالین مافیا کا باس ہوں، میں گاڈ فادر ہوں، اس نے اپنے 2-3 بھائی نا کینیڈا امریکہ سیٹ کرائے ہیں، سویڈن، تو اس کے فخر میں پھرتا رہتا تھا، تو اس لیے اپنے آپ کو گاڈ فادر اور باس مافیا کا کہتا تھا، لاہور کے گنڈے گوال منڈی کے میرے دوست ہیں، میں تمہاری ماں کے گھر بھیجوں گا، زبانیں کٹوا دوں گا سب کی، اور بامبو پھکوا دوں گا، اور بچے تمہارے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ یہ سٹوری ہے میری ساری زندگی کی، اور اس کے اندر میری اب نہ ہمت ہے، میرا ذہن، میرا جسم اب نہ ختم ہو چکا ہوا ہے تکلیفیں برداشت کر کر کے، لیکن میں نے اپنی اولاد نہیں چھوڑی، ان کے پاس رہنے کے لیے میں نے سارا کچھ برداشت کیا۔ آئی ہوپ آپ سمجھ سکیں گے اس بات کو۔ اور سویڈن لا کے اس نے مجھے نا گرل فرینڈ بنا کے نا اپنے ساتھ گھر میں رکھا ہوا تھا، اپارٹمنٹ میں، میرا نکاح نامہ شو ہی نہیں کرتا تھا سویڈش گورنمنٹ کے سامنے۔ اسلام آباد ایمبیسی میں میرا انٹرویو ہوا جب پہلی دفعہ میں یہاں آنے لگی تھی 1992 میں، تو ان کو کہتا ہے ان کو بولو ہم سویڈن جا کے شادی کریں گے، ان کو کہو میرا دوست ہے، تو میں پریگننٹ ہو گئی تھی۔ جو اس نے کتے نے بکواس کی نا، کہ مجھے نہیں سمجھتی، تب عمر چھوٹی تھی،
تو میں نے وہی جا کے ایمبیسی میں کہہ دیا. ویزا تو انہوں نے مجھے دے دیا, ان کو اس نے بولا تھا سویڈن جا کے شادی کرے گا, نہ اس نے مجھے یہاں لا کے پیپروں میں کبھی بیوی ایکسیپٹ کروایا تھا, نہ بیوی کا سٹیٹس دیا تھا. یہ بھی جھگڑا تھا ہمارا اور ان کا. آئی ہوپ کہ اب تھوڑا بہت پکچر آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اس لیے ہم خلا بھی نہیں لے سکے. خلا کا پروسیس پاکستان میں کون کرتا؟ میں وہاں جاتی یہ بچے اٹھا کے لے جاتا. بہت مصیبت تھی میری زندگی میں. کے بعد میں نے اپنے سر پہ سکارف لینا شروع کیا تھا, جو کہ میں نے الحمدللہ آج تک نہیں اتارا. تو مجھے کہتا تھا سکارف لے کے لوگوں پہ تم نے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے. ڈرامہ ہوتا تو میں اتار دیتی کب کی. ڈرامے کے لیے تم نے لوگوں کے اوپر دکھانے کے لیے سکارف لیا ہوا ہے. میری کوئی اچھی بات اس کو کبھی اچھی نہیں لگی, اور مجھے نا بہت اس بات پہ بھی ٹارچر کرتا تھا تم نے سکارف کیوں لیا ہوا ہے. اور میں ننگے سر باہر نہیں جاتی. میں اچھے اچھے اسکولوں میں اچھی اچھی جگہ پہ جابیں کی ہیں. وہاں آدمی آتے ہیں, یورپ آئیے, آدمی آتے ہیں آگے کہتے ہیں ہیلو, ہاتھ ملاتے ہیں, میں آگے سے کہتی ہوں آئی ڈونٹ شیک ہینڈس. تو میں اپنے اصولوں پہ یہاں رہ رہی ہوں, یہاں جابیں کی ہیں, میں نے سب کچھ کیا. یہ میری نیچر یہ تھی, اور اس نے ہمیشہ میرے اندر سے نقص نکالے ہیں. بس یہ تھوڑا بہت میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. میری تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سنبھالوں. میری ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے. بیٹی کی شادی کی ہے, اس کے 3 بیٹیاں ہیں. وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہو گئی ہوئی ہے, اس کو اب ڈپریشن کی دوائیاں دے رہی ہوں. اور یہ بیٹا ہے, اس کو یہ بھی مجھے کہتا رہتا ہے میں نے نہیں جینا, میں نے نہیں جینا. میرے لیے خاص دعا کیجئے. میرے بچوں کا نام ہے عروسہ نیلم, اور میری بیٹے کا نام ہے حدید احمد. ان کا نام لے کے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا پلیز. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور یہ پوری دنیا کی نا طوائفوں کے پاس جاتا تھا, لاہور کی, پاکستان, یورپ کی. یہ نیچر تھی اس کی گندی. سارا کچھ ہمیں شادی کے بعد اس کے کرتوت پتہ چلے تھے, اور 2 بچے پیدا ہو گئے ہوئے تھے. تو میں سمجھوتے کرتی رہی ہوں, کیونکہ یہ کہتا تھا بچے چھین لوں گا. میں اس کو کہتی تھی مجھے بچوں کے ساتھ پاکستان بھیج دو, میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. مارتا تھا تو کہتا تھا تم جاؤ گی, بچے میرے یورپ بڑے ہوئیں گے. بہت زیادہ لڑائی تھی ہر وقت. تو یہ طوائفوں کے پاس بھی جاتا تھا, اور یہ اس کی نیچر تھی. کہتا تھا میں تو دنیا سے جانے سے پہلے نا 100 عورتوں کے ساتھ نا ان کو لے کے اس دنیا میں نا پھر جاؤں گا. لوگ سینچریاں بناتے ہیں, میں نے بھی سینچریاں اور 100 عورتیں لینی ہیں, شادیاں کروں چھوڑوں جو مرضی کروں. اس کے اپنے قانون تھے, لیکن اپنی بہنوں کے لیے ان کے قانون دوسرے ہیں, ڈیفرنٹ ہیں. وہاں جا کے بہنوئیوں کو مارتے ہیں اگر وہ نام لیں دوسری شادی کا یا دوسری عورت کا. وہاں جا کے نا 5 بھائی ہیں, ان کو بہنوئیوں کو پیٹنے لگ جاتے ہیں. اتنے گنڈے ہیں یہ لوگ. میتھ کا پروفیسرز کا اسسٹنٹ لگا ہوا ہے یہاں کی یونیورسٹی میں, سویڈن کی, اور انجینئرز کو میتھ پڑھاتا ہے. لیکن کہتا میرے اندر خوشی نہیں ہے, میں جینا نہیں چاہتا. تو مجھے دنیا کا کوئی چیز نہیں اچھی لگتی, نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, نہ مجھے اولاد چاہیے, نہ فیملی لائف تو لعنت ہوتی ہے. اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کے نا وہ فیملی بنانے سے نا بھاگ گیا ہے, اور اسلام سے بھی بھاگ رہا ہے. آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, آپ اتنے سالوں سے دعائیں کر رہی ہیں, ہمارا کیا ٹھیک ہوا ہے. میں کہتی ہوں بیٹی اللہ سے دعا کرتے ہیں, استغفار کریں. تو نا آگے سے وہ بڑے بڑے کوسچنز کر لیتا ہے مجھے. تو اندر کا سکون نہیں ہے اس کے اندر. کامیابیاں ہیں, اور اتنی اچھی جاب کر رہا ہے, اور ماسٹر بھی کر رہا ہے, انجینئر بن گیا, ماسٹر کر رہا ہے, اور ساتھ پروفیسرز کے 20% جاب بھی کرتا ہے. پروفیسرز کے ساتھ اسسٹنٹ کا کام کرتا ہے میتھ کا. تو پھر بھی نہ کسی چیز سے خوش نہیں ہے, کیونکہ جو لڑائی جھگڑے مار پٹائی ماں کی بیزتیاں گھر میں دیکھی ہیں نا, تو وہ اس سے نا فیڈ اپ ہوا ہوا ہے لائف سے ہی. پلیز میری نا میرے بیٹے کے لیے خاص دعا کیجیے گا, میری بیٹی کے لیے بھی. دونوں نا بہت کمزور نکلے ہیں جذباتی طور پہ. اتنے لمبے ہیں, 6 فٹ سے زیادہ میرا بیٹا لمبا ہے, اور میری بیٹی بھی ماشاءاللہ. لیکن نا جذباتی طور پہ بڑے کمزور بچے ہیں. میں پاکستان میں بڑی ہوئی تھی, میں اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوں. میں نہیں خودکشیوں کی طرف جاتی, یا میں ہمت نہیں ہار رہی. لیکن جب بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو میری نا ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے, میرے دل میں چھریاں چلتی ہیں. میرے پلیز بچوں کو لیے خاص دعا کیجیے گا, مجھے بچوں کی طرف سے سکون ملے. تو چلو میں اپنا تو میں بھول جاؤں گی جو میرے ساتھ. اور اس کا ایک اور بکواس کرتا تھا مارتے ہوئے,
میرے سے نا ڈر کے رہو، سب ڈرو مجھ سے، نہیں تو میں قتل کرا دوں گا، میں مجھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور یورپ میں تو سزائے موت بھی نہیں ہے، اگر میں تمہیں قتل کر دوں گا نا تو میں 4 سال بعد باہر آ جاؤں گا. اوکے. پھر کہتا تھا میری ڈکشنری میں یہ نہیں ہے عورت ایسے بولے. خبردار تم یا تمہارے خاندان والوں نے مجھے غلط کہا یا میری کوئی غلطی نکالی یا میرے آگے کوئی بولا تو میں نا مار دوں گا اس کو جو میرے آگے بولے گا. بس اس طرح کے اس کے خیالات تھے. کہتا تھا میرا ایک بھائی دبئی ہوتا تھا تو کہتا تھا میں دبئی گنڈے بھیج کے تمہارے بھائی کو قتل کرا دوں گا. ایک بھائی لاہور تھا، کہتا تھا اس کو بھی قتل کرا دوں گا تمہارے. ہم 5 بہنوں والا گھر تھا، ساری عمر اس سے ڈرتے رہے ہیں. تو یہ تھی ساری اس کی کہانی. تو ہماری بہن بہت پریشان ہے. اس بارے میں جو آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو وہ آپ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بڑی ہی دکھ بھری کہانی تھی، سن کے تو بڑا عجیب فیل ہوا، دل بہت پریشان ہوا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ جو ایک وحشیانہ زندگی گزار رہے ہیں، جس سے ایک بڑا عجیب سا نا ایک رخ نکل رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا شخص آج اس پاکستان میں موجود ہے. اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسی خوراک ہو نا ویسی اس کی تاثیر ہوتی ہے. شاید ہماری خوراک ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں احساس اور کسی کے حوالے سے ہمدردی والا پہلو کوئی نہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تاہم آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی بندہ جو وائس نوٹ بھیجے تو اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہمیں بتا دیا کریں. بہت زیادہ لمبی اگر آپ داستان ہمیں سینڈ کریں گے تو وہ پروگرام میں شامل کرنا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے پوائنٹس بتا دیں. آپ کے جو خاوند ہیں اس کے حوالے سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی دباؤ کا شکار ہیں، کوئی ذہنی مریض ہیں. یہ بات بھی آپ نے اپنے پیش نظر رکھنی ہے چونکہ آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے. ہم کہانی کو نا آخر سے لیتے ہیں. آپ کے بچوں کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ جناب آگے ذہنی مریض ہو چکے ہیں. یاد رکھیں کہ گھر کے اندر جو ہم بچوں کے حوالے سے انہیں کر کے دکھاتے ہیں نا، جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، بچے اس سے بڑا سیکھتے ہیں. تو آپ بچوں کو اس ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کروائیں اور انہیں سمجھائیں کہ بیٹا ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں لوگ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور صرف ایک مثال کو دیکھ کے تو آپ ڈس ہارٹ نہ ہوتا. ہم آپ کے بچوں کے لیے ہم خصوصی دعا بھی کریں گے. پروگرام کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس دباؤ سے نکلیں اور ان کو دینی معاملات سمجھائیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہیں. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ تاخیر سے قبول ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہتر سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ہمارے حوالے سے بہتر فیصلہ فرماتی ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقدر لکھا ہوا ہے. تو بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تاخیر سے قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی بہتری ہوتی ہے، اور بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ بھی یہ کہ جب آخرت کے اندر بندہ دیکھے گا نا کہ اس کو بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، خواہش ظاہر کہے گا کل قیامت کے دن کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے پاس کوئی بندہ کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو دے کے کہتے ہیں یار یہ چلا جائے، ہماری نظروں سے دور ہو جائے. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر سے دیتے ہیں، اس کی کوئی بات سنتے ہیں. ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ ہم سے مانگے، ہم سے بات کرتا رہے اور ہمارے ساتھ وقت گزارے. بلا تمثیل مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے جناب اللہ رب العالمین کسی بندے کو فی الفور عطا فرما دیتا ہے، وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا. ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کچھ وقت مانگتا رہتا ہے، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہتا ہے، اس کو کچھ دیر کے بعد ملتا ہے. ایک ایسا بندہ کہ مانگتا رہتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مزید اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے اور اس کی بات سننا چاہتا ہے. کیسے ہی مقدر والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سننا چاہتی ہے. ایک بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب کے اندر نصیب ہوا. خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار محال نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے میں تجھے سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی دعا ایسی جو قبول نہ ہوئی ہو اس پر شکوہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک شکوہ نہیں تھا، ایک اشکال تھا۔ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بتائیں انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا کائنات کے اندر دکھ تکلیفیں ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھی اسے دیتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ تو اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اس پر صبر کریں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومن دو حال سے خالی نہیں ہے، اسے نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دل برداشتہ نہ ہو، زندگی جو گزر چکی اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن آنے والی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پڑھ کے بتائیں کہ اصل مسلمانیت یہ ہے۔ تاہم جو وقت گزر چکا اس کو آہستہ آہستہ بھولنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید التجا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر ایسا آدمی، یہ فاسق بھی بتا رہی ہیں کہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، تو یہ ظلم بھی کر رہا ہے، تو عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں کوئی کیس کر دے؟ بالکل ایسا ہے جی، ایسا خاوند کہ جو ظلم کرتا ہو، حقوق ادا نہیں کرتا، اور پھر دو نمبری تو بہت زیادہ اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ بہرحال یہ تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیوی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا کیس دائر کرے، قاضی اس کے حوالے سے جو بھی شرعی فیصلہ کرے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج کل بیویاں ڈرتی بھی، ہم شوہر پہ کیس کر دیں گے تو وہ طلاق دے دے گا، اس ڈر سے وہ کیس بھی نہیں کرتی، تو اگر وہ چھپ کے کرنا چاہے تو اجازت ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ عدالت تو ایک ایسی جگہ ہے، قاضی کے پاس تبھی جایا جاتا ہے نا کہ جب ہر طرف سے ہمیں ظاہری طور پر کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم قاضی کے دروازے پہ جاتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تاہم دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو صبر کر کے زندگی گزارتی جائیں، ظلم کو برداشت کرتی جائیں، اور اس ظلم کو برداشت کرنے پر بھی پھر اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا اجر و ثواب ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کے پاس نہیں رہتی، کوئی اور خاتون آتی ہے تو اس پر بھی ظلم ہوگا۔ اگر اس نیت کے ساتھ آپ اس خاوند کے ساتھ گزارا کریں کہ میری جگہ پر اگر کوئی اور مسلمان بہن میری آئے گی تو اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا، تو میں ہی برداشت کرتی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر یہ معاملہ کرتی رہتی ہیں تو یقیناً ثواب بھی پائیں گی۔ تاہم میری بہن سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی مثال دینا، اپنے جو ان کے والد ہیں ان کی مثال جو وہ سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نیگیٹو پوائنٹ کو بڑا لیتے ہیں، پازیٹیو پوائنٹ کو نہیں لیتے۔ بچوں کو آپ اپنی مثال دیں کہ دیکھیں میں نے کیسے زندگی گزاری ہے صبر کے ساتھ۔ تو اس لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یقیناً موجود ہے، واجب الوجود ہے وہ ذات، اسی نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی، اسی نے پیدا فرمایا، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو اپنی اولاد کو اپنی مثال دے کر یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس پر ثابت قدم رکھا۔ تاہم اگر بالفرض کوئی ایسی چیز ذہن میں آئے، کوئی ڈپریشن ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو یہ وظیفہ بتائیں کہ ہر نماز کے بعد، نماز پنجگانہ نہیں چھوڑنی، استغفار نہیں چھوڑنا، نماز پنجگانہ اس کو یقینی بنا لیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ استغفار نہیں چھوڑنی، یاد رکھیں کہ استغفار ایک ایسی، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے جس کی وجہ سے خطائیں بھی مٹ جاتی ہیں اور بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود تعلیم امت کے لیے 70 کا عدد، 100 کا عدد کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے اور آپ خود بھی اس ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔